یہ بہت اہم ایشو ہے کوئٹہ اور پشاور میں جو دھماکے ہوئے اس پہ میں نے اور سراج الحق صاحب نے طوررحمان صاحب نے تحریک التوا جمع کی ہوئی تھی. تو آج جو تحریک التوا ہے وہ میڈیسن کے حوالے سے یہ بہت ضروری تھا. سیکریٹریٹ کو یہ تحریک التوا لگانا چاہیے تھا جو سیکریٹریٹ نے زیادتی کی ہے, بالکل زیادتی کی ہے, اس میں انوالو ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے سیکریٹریٹ کو. جناب چیئرمین صاحب, کوئٹہ میں جو ہیں 7 لوگ شہید و زخمی ہو گئے ہزار گنجی میں, اور پشاور کے مدرسے میں 110 لوگ شہید اور زخمی ہو گئے, 110 زخمی. جناب چیئرمین صاحب, بات بہت سادہ ہے. مسئلہ یہ ہے, یہ ضیاء الحق نے یہ شروع کی اور مشرف نے اس کو پروان چڑھایا, اور یہاں پہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے. جناب چیئرمین صاحب, ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی نہیں ہے. یہاں پہ ضیاء الحق اور مشرف کے دور میں ایک بھی جرنل نے استعفیٰ نہیں دیا کہ آپ نے آئین کی پامالی کی, لہذا میں استعفیٰ دے رہا ہوں. ججز نے دے دیا, ایلیپو پہ, پی سی او پہ بعض ایسے ججز تھے جس نے استعفیٰ دے دیا کہ ہم اس کے مطابق حلف نہیں لیں گے. نمبر 1. دوسری بات ہے جناب چیئرمین صاحب, حبیز مشرف کے باقیات ہیں, اب بھی بعض ایسے جرنیل ہیں جو آئین کی راہ پہ نہیں چل رہے ہیں, پارلیمنٹ کی بالادستی کو نہیں مان رہے ہیں, آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے جو ہے وہ مسئلہ ہے. سادہ بات یہ ہے, آج بھی پشاور کا اختیار جو ہے وہاں پہ کسی بریگیڈیئر کے پاس ہوگا, سارے صوبے کا. بلوچستان کا یہی حالت ہے, سندھ کا یہی حالت ہے, پنجاب کا یہی حالت ہے, اور سارے اسلام آباد کی اور سارے پرائم منسٹر ہاؤس کی اختیارات جو ہیں وہ کسی عمران خان کے پاس نہیں ہیں, فوجی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں. خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی, میڈیا پالیسی, عدلیہ پالیسی, معاشی پالیسی جو ہے کسی کے پاس نہیں ہے. سب نے دیکھا کہ عدلیہ پہ حملہ آور ہوئے ہیں, سب نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے میڈیا پہ حملہ آور ہے, کنٹرول میڈیا جو ہیں, کنٹرول عدلیہ ہیں, نہیں چھوڑے عدلیہ کو جو اپنے کام کے لے جائیں. ہم دہشت گردی جناب دعویٰ کر رہے تھے کہ 6 سے 8 آپریشنز ہوئے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی. وہاں پہ گئے نارتھ وزیرستان میں اسٹیڈیم میں کہ خیر خیریت ہیں, کوئی دہشت گردی نہیں ہے, لوگ خوش ہو گئے. ہمیں بتا دے پارلیمنٹ کو, میں نے 2 سال ہوئے کوشچن جمع کیے ہوئے ہیں کہ رد الفساد میں جو ہیں دہشت گردوں کے کوئی 10, 20, 30, 40, 50, 100 نام تو بتا دے کہ آپ لوگوں نے گرفتار کیے ہوئے ہیں دہشت گردوں کو. میں نے کوشچن کیے ہوئے تھے یہاں اس میں جو ہیں, کوئی یہ تو بتا دے کہ آپ نے پلانا دہشت گردوں کو مارا ہے. نہیں بتا سکتے ہیں. ہاں البتہ 70,000 کم و بیش پشتونوں کو مار دیا گیا خیبر پختونخوا میں اور پاٹا میں جو ہیں, ریکارڈ پہ ہیں. 94,000 گھروں کو مسمار کر دے گئے. حکومت کا میں ڈیٹا بتا رہا ہوں جناب چیئرمین صاحب, 40 لاکھ لوگ آئی ڈی پیز ہو گئے, سوات سے لے کر جو ہیں وہاں پر وہاں تک جو ہیں. سزا کس کو ملی؟ تو لہذا
جب مشرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہمارے ایسڈز ہیں، تو پھر کس کے خلاف ایسڈز ہیں؟ عوام کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف، آئین و قانون کے خلاف، اور کیا ہے؟ کس کے خلاف؟ یہ ایسڈ جو ہیں یہ انڈیا کے خلاف نہیں ہیں، یہ ایسڈ جو ہیں صرف اور صرف جمہوریت، پارلیمنٹ اور پشتونوں کے خلاف ہیں۔ پشتونوں نے کیا گناہ کیا ہے جو 70,000 شہید کر دیے گئے ہیں؟ آج بھی جناب چیئرمین صاحب فاٹا میں ہر ہفتے کرفیوز ہیں، ہر روز ماورا ان قتل قتال جاری ہیں، آج بھی گھروں کی تلاشی لے رہے ہیں، ہمارے بہنوں کی ماؤں کی جو ہیں بے حرمتی کر رہے ہیں فاٹا میں جو ہیں۔ کوئی تو ہو کس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے؟ تو جناب چیئرمین صاحب نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، کہاں گیا وہ نیشنل ایکشن پلان؟ کچھ بھی نہیں۔ پشتونخوا ملے ہوئے پارٹی کے تھے، چاہے اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، مذہبی مدرسے میں ہو، چاہے وکلا ہو، اسپتال ہو، چاہے جہاں بھی ہو، واقعات جو ہیں اس واقعات کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے، ایک ہی نظر سے جو ہیں۔ ہم جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے 150 بچوں کو جو ہیں وہاں پر اسکول میں جو ہیں پشاور میں جو ہیں ہم نے قتل کر دیے گئے ہیں، احسان اللہ احسان کو جو ہیں سیف ہاؤس سے جو ہیں اس کو فرار کروا دیا گیا، اور احسان اللہ احسان نے خود انٹرویو دیا، ریکارڈ پہ کسی نے بھی جواب نہیں دیا احسان اللہ احسان کا جواب۔ یہاں پہ پی ڈی ایم کا جواب دوسرے دن دیتے ہیں، پی ٹی ایم کا جواب دوسرے دن دیتے ہیں، آئی ایس پی آر والے جو ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کے جواب دوسرے دن دیتے ہیں، میاں نواز شریف کو جواب تیسرے دن دیتے ہیں، وہاں پر جو ہے بلاول بھٹو کو تیسرے دن جواب دیتے ہیں، محمود خان اچکزئی کو جو ہے اسی دن جواب دیتے ہیں آئی ایس پی آر جو ہیں۔ احسان اللہ کا احسان کا جواب کیوں نہیں دیا گیا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے مطالبے کیے گئے سیف ہاؤس میں کہ آپ نے ڈیتھ اسکواڈ کی وہاں پر رہنمائی کرنا ہوگا، کوئٹہ اور پشاور میں آپ کے آفیسز ہوں گے، آپ نے یہ ٹارگٹ کلنگ کرنا ہوگا، ریکارڈ پہ ہیں یہ، کسی نے جواب نہیں دیا۔ جب احسان اللہ احسان سیف ہاؤس سے گیا اب یہ واقعات اور زیادہ بڑھ گئے ہیں، کوئی تو جواب دے دے اس پارلیمنٹ کو جو ہیں، عوام کو جو ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جناب چیئرمین صاحب کمال کی بات یہ ہے جو گیٹ 4 سے جو ہے کا سیاستدان ہے، گیٹ 4 کا، جی ایچ کیو کا، وہ کون ہے؟ شیخ رشید۔ ہم نے آج تک جو ہے گیٹ 4 ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے گیٹ 4 جو ہے یہ آج آ رہے ہیں وہ کریں۔ شیخ رشید نے خود اعلان کیا جناب چیئرمین صاحب، عجیب دنیا ہے کہ نیکٹا کے حوالے سے یہاں پر ریڈ الرٹ ہوگا، شیخ رشید کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ واقعات ہوں گے کوئٹہ اور پشاور میں جو ہیں۔ ابا شیخ رشید کسی انٹیلیجنس ادارے کا سربراہ ہیں، یا اس پہ خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے اس بندے پہ جو ہیں کوئی آسمان سے کوئی صحیفہ آیا کہ یہاں پہ یہ واقعات ہوں گے؟ لہذا شیخ رشید نے کہا، شیخ رشید نے میڈیا کو کہا، وہی واقعات ہو گئے، وہی واقعات ہو گئے۔ ابھی نہ شیخ رشید کے خلاف کوئی کیس، نہ شیخ رشید کی کوئی گرفتاری، نہ کوئی کچھ۔ اور جو ٹیررسٹ مشہور تنظیمیں ہیں جو نیکٹا نے خود ڈیفائن کیا ہوا ہے، وزارت داخلہ نے کیا ہے، ایک بھی تنظیم نے جو اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ شیخ رشید نے کہا وہی ہوا۔ شیخ رشید کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر 4 کا بندہ ہوں، تو ایک انجینئرڈ واقعہ ہے کوئٹہ اور پشاور کو جو ہے، اس انجینئرڈ واقعے کا جو ہے اس پہ جو ہے جناب چیئرمین صاحب وزیر داخلہ کو اور سیکرٹری داخلہ کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، نمبر 1۔ اس پہ جو انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان ہیں اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، وہ کیوں مستعفی نہیں ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں، وہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں۔
جب کنکلوڈ میں آ رہا ہوں جناب سے، آ رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے جناب چیئرمین صاحب، جب کوئٹہ کا جلسہ آیا، نیکٹا نے ریڈ الرٹ جاری کیا، موبائل بند کر دیے گئے، وہاں پر جو ہیں اس کو نہیں چھوڑ رہے تھے، کوئٹہ میں جو ہے محسن داوڑ کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ پھر یہاں پہ جو ہے یہ واقعہ ہوا جو ابھی 22 تاریخ کو پی ڈی ایم کا جلسہ ہونا جا رہا ہے پشاور میں، کوئٹہ میں تاریخ ساز جلسہ ہوا، تاریخ ساز جلسہ ہوا، منظم بہترین عوام کی شرکت، بوکھلا گئے ہمارے جو ہیں یہاں پر مسلط لوگ جو ہیں چیخ رہے ہیں۔ آج ایک وزیر نے بزور طاقت 3 دفعہ یہاں پہ تقریر کی، تقریباً اگر آپ جمع کر لے 1 گھنٹہ اس نے بولا، وہاں پہ جو ہے ٹیلی ویژن پہ گالیاں دے رہے ہیں، جو پی ڈی ایم کو جو ہے انڈیا کا ایجنٹ کہلا رہے ہیں۔ میں ان لوگوں پہ نالت بیچتا ہوں، مذاق بنایا آپ نے جو کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور آپ یہاں پہ یہ فضولیات بات کر رہے ہو اپوزیشن کے خلاف، جو ہے مذاق بنایا آپ لوگوں نے۔ آپ کی عزت تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے جو کشمیر کا جو وزیر اعظم تو اس پہ جو ہے غداری کا مقدمہ بنایا، اور تو سب چھوڑ دو۔ تو جناب چیئرمین صاحب، اب مسئلہ یہ ہے، وہاں پر 8 اگست کو کوئٹہ میں جو وکلا کا واقعہ ہوا، 70 وکیل شہید ہو گئے، اس سارے واقعے میں تقریباً 100 کے لگ بھگ لوگ شہید ہو گئے۔ قاضی فائز صاحب نے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک انکوائری کمیٹی، اس نے کہا کہ یہ انوال ہیں، بجائے کہ اس کے انکوائری پہ عمل درآمد ہوتا اس کو سزا دے گی۔ فیض آباد میں جو ہیں لفافے پیش کر رہے تھے جنرل صاحب ان لوگوں کو، کیا آپ آ گئے، آپ نے مرکزی حکومت کو یرغمال بنایا، یہاں پہ جو ہے اسلام آباد کو یرغمال بنایا، پارلیمنٹ کو یرغمال بنایا، جس حکومت کو یرغمال بنایا، لفافے دے رہے تھے۔ قاضی فائز نے اس پہ فیصلہ دیا، اس کی سزا دی گئی، اور یہاں پر برداشت کر دو، صاحب کنکلوڈ کر برداشت کر دو۔ اور بہت لوگ ہیں، ایک بندے نے 3 دفعہ یہاں پہ تقریر کی۔ نہیں سر دیکھیں، یہاں پہ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جرنیلوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ زمین لے لے۔ ابھی شمار کر لو کتنے لاکھ ایکڑ زمینیں جو ہیں وہ جرنیلوں کے پاس ہیں، عثمان صاحب اب اس کو ہزاروں کے جو ہے پلاٹ جو ہے قیمتی جو ہیں سٹیز میں ڈیچیز میں جو ہیں اس کو عثمان ان لوگوں نے صاحب لیے ہیں۔ آپ میں آج پشاور پہ رہیں، میں عرض کر رہا ہوں جناب چیئرمین صاحب، تو لہذا یہ ملک جو ہے یہ عوام کا ہے، ملک کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے، منتخب حکومت کو کرنا چاہیے۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ ہے، میں تو یہ کہوں گا آخر میں یہ کہوں گا کہ پشتونوں کے ساتھ یہ دشمنی چھوڑ دوں۔ نمبر 1، آپ کے دوست آپ خود کہتے ہیں کہ افغانستان کے 70% ایریا پہ جو ہیں وہ قابض ہیں، میں یہ نہیں مانتا ہوں، آپ کہہ رہے ہوں، پھر وہ 70% علاقے سے کیسے آ کر جو ہیں وہ یہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں پاکستان میں؟ جواب دے دو ہمیں، مذاق مت بنا لو۔ یہاں پہ پھیلے ہوئے ہیں 75 دہشت گرد تنظیمیں یہاں پہ۔ عثمان صاحب کنکلوڈ کر لیں پلیز، باقیوں نے بھی بات کرنی ہے، اگر سارا ٹائم آپ لے لیں گے باقیوں کو کیا ٹائم دوں گا؟ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ فوج انٹیلیجنس اداروں کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، ٹھیک، الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ عوام جانے، عوام کی سیاست جانے، عوام جانے اس کا پرچی اور اس کا الیکشن جانے، منتخب حکومت جانے اس کا پالیسیز جانے، نہ منتخب حکومت کے کاموں میں مداخلت ہونا چاہیے، نہ الیکشن میں، نہ سیاست میں، نہ پارلیمنٹ میں۔ ہم سب کو جو ہے آئین کی پابندی کرنا چاہیے جو نہیں ہو رہے ہیں۔ I agree جی۔